بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محترم میری ماں بہنوں، لاک ڈاؤن سے پہلے آپ جیسا کہ جانتی ہو، میں حقوق کے سلسلے میں بندوں پر جو حقوق ہے ان کے بارے میں ایک سلسلہ شروع کیے ہوئے تھا، اور ان میں سب سے پہلے ماں باپ کا جو حق اولاد کے اوپر ہے، اس تعلق سے آپ نے کئی ایک مجلسوں میں الحمدللہ روایتوں اور قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں دینی معلومات سنی تھی. ماں باپ کے بہت سارے حقوق اولاد کے ذمے میں ہے، یہ آپ کو معلوم ہو گیا. ایک بنیادی حق اولاد کے ذمے میں ماں باپ کا ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، اچھا سلوک کرنا، نرمی کا اور بھلا برتاؤ کرنا، یہ بھی اولاد کے ذمے ماں باپ کا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایتیں آپ اس سے پہلے سن چکی. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ ہمارے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، حقدار کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. پھر پوچھا کہ ہمارے اچھے برتاؤ اور اچھے سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون؟ تو آپ نے پھر فرمایا کہ تمہاری ماں. تیسری مرتبہ پوچھنے کے اوپر آپ نے پھر فرمایا کہ تمہاری ماں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارے والد، پھر تم سے رشتے میں جو زیادہ قریب سے قریب ہو وہ تمہارے حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں. معلوم ہوا کہ ماں باپ کا درجہ پہلے رکھا گیا، اور ان میں بھی ماں کا مقام سب سے پہلا. اور 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی، پھر چوتھے نمبر پر والد کے ساتھ، پھر اور رشتہ دار جو جتنا زیادہ قریب وہ تمہارے حسن سلوک کا اتنا ہی زیادہ محتاج اور حقدار. میری ماں بہنوں، دنیا کے اندر عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہم جس کے ساتھ زیادہ میل جول رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہمارا زیادہ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، اس کے حقوق کا بہت زیادہ خیال عموماً نہیں رکھا جاتا. اب آپ کے یہاں کوئی مہمان آ گیا تو آپ اس مہمان کے ساتھ جو پرتپاک اور اچھا سلوک کریں گے، وہ اپنے گھر میں ہمیشہ روزانہ جن کو دیکھنا ہے، روزانہ جن کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ وہ پرتپاک سلوک نہیں کرتے. یہ انسان کی کمزوری کہیے یا عادت و فطرت کہیے کہ جن سے کم ملنا ہوتا ہے، جن سے ایک خاص درجے کی دوری ہوتی ہے، ان سے حسن سلوک زیادہ، اور جن سے روزانہ اٹھنا بیٹھنا، جن کے ساتھ رہن سہن، ان کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا اہتمام نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے اسلام کی تعلیمات یہ رکھی کہ یہ ماں کے ساتھ کا ماں پنا، باپ کے ساتھ کا باپ پنا، بھائی کے ساتھ کا بھائی پنا، بہن کے ساتھ کا بہن پنا، یہ
ہم نے بیٹھ کے بنائے ہوئے رشتے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے قائم کردہ رشتے ہیں۔ جب آپ کسی دوست کے ساتھ اپنا قائم کردہ دوستانہ رشتہ اتنا نبھاتے ہیں تو اللہ کے قائم کیے ہوئے اس رشتے کو کتنا درجہ نبھانا چاہیے۔ اسی لیے حسن سلوک، صلہ رحمی کو جنت میں جانے کا ذریعہ بتایا گیا قرآن میں، اور قطع تعلق کو جہنم میں لے جانے والا گناہ بتایا گیا۔ اس لیے کہ آج دنیا میں یہی ہوتا ہے، ہم اپنے دوستوں اور اپنے قائم کیے ہوئے رشتوں کا جتنا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اللہ کے قائم کیے ہوئے ماں کے، باپ کے، بھائی بہن کے، رشتہ داروں کے رشتوں کا اتنا پاس نہیں رکھتے۔ اور یہ ہماری اس فطرت کی کمزوری کی وجہ سے ہے کہ جن کو روزانہ دیکھنا، جن کو روزانہ اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ، تو ان کا اتنا زیادہ عزت کا، اکرام کا، حسن سلوک کا اہتمام نہیں کیا جاتا، جبکہ اس حدیث شریف کے آئینے میں ہم بہت صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ماں کے ساتھ سب سے زیادہ بڑا حسن سلوک کرنے کا انسان مکلف ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ ملے جلے رہتے ہیں، باپ کے روب کی وجہ سے، یا باپ کام کاج پر جاتا ہے اس وجہ سے باپ کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا اتنا زیادہ نہیں ہوتا، تو باپ کا تو کچھ نہ کچھ پاس و لحاظ اولاد رکھ لیا کرتے ہیں، لیکن ماں کیونکہ وہ بچے کی، اس کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ بھی ہے، ماں ہی کی گود میں بچہ ایک لمبے عرصے تک پرورش پاتا ہے، تو بہت زیادہ قرب ہو جانے کی وجہ سے، نزدیکی ہو جانے کی وجہ سے اس کا بھرپور امکان تھا، یہ بہت پاسبل اور شک یہ تھا کہ یہ بچہ اپنے ماں کو بہت زیادہ قریب رہنے کی وجہ سے حسن سلوک میں سے حصہ نہ دے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے کانوں میں یہ بات گھول کے پلا دی کہ یہ ماں چاہے تمہارے ساتھ بہت زیادہ قریب ہے، لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک بھی سب سے زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اپنے والد کے سامنے نہیں ہوتے، بچہ اپنے باپ کے سامنے نہیں بولتا، لیکن ماں کے سامنے بہت جلدی ہو جایا کرتا ہے۔ ماں اگر کوئی حکم کرتی ہے تو ایسی بے عزت بھرے جملے بولتے ہیں کہ ہماری زبان اس کے تکلم سے قاصر ہے، اس کو بولنے سے جو ہے ہماری زبان عاجز ہے۔ بہت سی اولاد ایسی ہے جو اپنی ماں کو سامنے ہو جاتی ہے، ماں صبح کو بیدار کرنے جاتی ہے تو نہ جانے یہ اولاد بیداری کے موقع کے اوپر اٹھنے سے پہلے کیا کیا جملے کس دیا کرتی ہے، باپ کے سامنے ایسی نوبتیں کم آیا کرتی ہیں۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس ماں کو سب سے زیادہ حسن سلوک کا حصہ دیا جانا چاہیے، اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں بھی یہی ذکر کیا گیا کہ ان کو اف مت کہو، والدین کو ان کے سامنے ہمیشہ اپنے بازو جھکائے رکھو، چاہے کون سی بھی حالت ہو جائے تم کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک چھوڑنا نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اولاد ہونے کے ناطے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ اپنی ماں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گی تو انشاءاللہ ہماری آنے والی اولاد ماں ہونے اور باپ ہونے کی حیثیت سے ہمارا اکرام کرے گی۔ آج بہت سی خواتین میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے، چونکہ وہ گھر میں اپنی ماؤں کے ساتھ رہتی ہیں تو کبھی کبھی اپنی ماں کے مقابلے میں ایسے جملے کستی ہے کہ ہمارے کان سن نہیں پاتے، حالانکہ اسی بیٹی کو ماں نے بڑے پیار سے بہت امیدوں کے ساتھ پالا تھا، آج بڑی ہو گئی، زبان کھل گئی تو یہ بیٹی کوس رہی ہے اپنی ہی ماں کو۔ میری ماں بہنوں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس طرح کا سلوک گناہ کبیرہ لکھا گیا ہے۔ اپنی ماں کو سامنے ہو جانا، اپنے باپ کو سامنے ہو جانا، یہ کسی نیک اور شریف خاتون کا کام نہیں ہو سکتا۔ اگر پچھلے دنوں ہم سے یہ چکے ہوئی ہیں، اللہ کے واسطے آج ہی سنبھل جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں اور بہت دکھ ہوتا ہے اس وقت جب بیٹیوں کی زبانی ماں کے لیے، باپ کے لیے اس طرح کے غلط جملے سننے کو ملتے ہیں، بیٹوں کی زبانی اپنے ماں باپ کے لیے اس طرح کے غلط جملے سننے کو ملتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اسلامی تعلیمات پائی ہی نہیں ہے۔ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے، میں حفظ پڑھ رہا تھا، ان دنوں ہماری انہی بستیوں میں سے ایک محلے پر سے گزر رہا تھا، تو ایک بوڑھی ماں اپنے بیٹے کو، جو جوان بیٹا تھا، کچھ کام سونپنے والی تھی، کچھ سونپ رہی تھی، تو بیٹے کو شاید ناگوار گزرا ہوگا، تو میں نے اپنے کانوں سے سنا، اور بہت چھوٹی سی عمر تھی، لیکن اس وقت سے میرے دل کے اندر
بہت ایک دھسکا لگا تھا کہ ایک اولاد بھی اپنی ماں کو ایسا کہہ سکتی ہے. وہ اولاد اپنی ماں کو، وہ بچہ، لڑکا، نوجوان اپنی ماں کو کہہ رہا تھا اے مادری چپ رہے. آج بھی میرے کان کے اندر وہ نوجوان کے اپنی ماں کو کہے ہوئے یہ الفاظ جو ہے محفوظ ہیں، اور وہ جو اس وقت کسک لگی تھی، دل کو ایک ٹھیس لگی تھی، آج بھی اس کا کچھ نہ کچھ احساس باقی ہے. آپ خود بھی بعض مرتبہ اس طرح کے کلمات اولاد کی زبانی اپنی ماں کے لیے سنتی ہوگی. ماں بیچاری دم مار جاتی ہے، میں اولاد ہی ہے، نادان ہے، چلو اپنی نادانی میں کہہ دیا. وہ اپنا غصہ پی جاتی ہے اور اس کی محبت کا دریا بہنے لگتا ہے. وہ اپنی اسی اولاد کو، کہ جو اولاد اس کو کل مادری کہہ رہی تھی، گدھی کہہ رہی تھی، اپنی چھاتی سے لگا لیتی ہے. وہ تو اپنی ماں پنے کو نہیں ٹالے گی، لیکن ہم اولاد کا فرض ہوگا کہ ہم اپنے ماں باپ کو ہرگز اس طرح کے جملوں سے، اس طرح کے کلمات سے نہ پکاریں. یاد رکھیے یہ ہماری عاقبت کو بگاڑنے والی چیز ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بھی اسی وقت اس کے ساتھ مجھ کو یاد آ رہا ہے. انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے نور الصدور فی شرح القبور، اس کا گجراتی ترجمہ بھی ہو چکا ہے. میں آپ ماں بہنوں کو کہوں گا کہ اس ترجمے کو آپ پڑھیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. مولانا مفتی احمد بیمات صاحب مرحوم نے اس کا ترجمہ کیا ہے. پوری کتاب واقعات سے اور مختلف اچھی اچھی قبر کے حالات سے بھری ہوئی ہیں. تو اس میں ایک واقعہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک گاؤں کے اندر ایک قبرستان تھا. ایک طرف بستی تھی اور سامنے بڑا قبرستان تھا. اس قبرستان کے اندر ایک شخص کو دفن کیا گیا، مسلمان تھا، اس کو دفن کیا گیا. دفن کرنے کے بعد سب لوگ چلے آئے تو شام کو اچانک قبر پھٹی، اور قبر پھٹنے کے بعد اس میں سے ایک شخص باہر آیا. گاؤں والوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ اس شخص کا چہرہ گدھے جیسا بنا ہوا تھا، اور وہ اپنی قبر سے چہرہ نکال کر جیسے گدھا بھونکتا ہے ہونچی ہونچی کر کے 3-4 مرتبہ وہ بھونکتا تھا اور پھر اندر چلا جاتا تھا. پھر دوسرے دن لوگوں نے واپس دیکھا کہ قبر میں سے اسی وقت کے اندر وہ نوجوان جسے دفن کیا گیا تھا، اب اس کا چہرہ گدھے جیسا ہو گیا تھا اور وہ 3-4 مرتبہ گدھے کی طرح بھونک کے واپس قبر میں چلا گیا. روزانہ کا یہ معمول تھا. چند دنوں اس طرح سے ہوا تو لوگوں نے سوچا کہ کیا ماجرا ہے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے، کیوں آخر یہ قبر میں سے اس طرح اٹھ کے. تو لوگ اس کے گھر گئے، پتہ چلا اس کی ایک بوڑھی ماں ہے. تو اس کے سامنے لوگوں نے کہا کہ تمہارے بیٹے کا کوئی ایسا گناہ تم جانتی ہو کہ جس کی بنیاد پر ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں اس کی قبر میں سے. تو اس کی ماں تھی بہرحال. شاید اس نے پہل تو منع کیا کہ نہیں میرا بیٹا بڑا نیک تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن لوگوں نے بڑا اصرار کیا اور پھر وہ بات بتائی کہ قبر میں سے روزانہ اس طرح کا وہ گدھے والا چہرہ لے کر اٹھتا ہے اور ہونچی ہونچی چند مرتبہ کر کے واپس چھپ جاتا ہے. تو اس کی ماں نے کہا کہ دیکھو اب یہ اللہ تعالیٰ نے سامنے کر دیا تو میں تم کو کہتی ہوں. یہ خاص اسی وقت میں جب میں کوئی کام سونپتی تھی تو مجھ کو یہ کہہ کر خاموش کر دیتا تھا کیا گدھی کی طرح چلاتی رہتی ہے. یہ اولاد جو آج دفن ہو کے قبر میں جا چکی ہے، میرا یہی بیٹا جب میں دنیا میں اس وقت میں اس کو کام سونپتی تھی تو وہ یہ کہہ کر مجھ کو خاموش کر دیتا تھا، میرے سامنے ہو جاتا تھا کہ کیا گدھی کی طرح چیختی رہتی ہے، چلاتی رہتی ہے. ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کی اس بدسلوکی کی بنیاد پر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اسی کو گدھے کا چہرہ دے دیا اور اس کو انسان کی طرح بولنے کی سکت بھی باقی نہیں رکھی، بلکہ وہ ہونچی ہونچی کر کے اس طرح سے اٹھتا ہے اور روزانہ لوگوں کے لیے ایک عبرت کا سامان بن جاتا ہے. میری ماں بہنوں، ہمیں پتہ نہیں ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد قبر ہی سے کیا کیا شروع ہو جانے والا ہے. اس واقعے نے تو ہماری کمر توڑ کے رکھ دی کہ ہم جو ماں باپ کو سامنے ہو جاتے ہیں اس کا اثر کوئی محشر میں جا کے یا جہنم میں جا کے ظاہر ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ابھی آنکھیں بند ہوئی اور چند گھڑیوں بعد انسان قبر میں اور مٹی کے نیچے پہنچا اسی وقت سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم اپنے ماں کی اور باپ کی خصوصی عزت کریں. اور اگر پچھلے دنوں ہم سے اس طرح کی کوئی چک ہو گئی ہے، ہمارے ماں باپ حیات ہیں، بہت اچھا موقع ہے
کہ ہم لوگ ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اور پچھلے ان گناہوں کی معافی تلافی کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو صاف کر لیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ویسا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ کرے. اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی گناہ ہوتا ہے تو آخرت میں اس کا ایک خاص اثر رہتا ہے، اس کی ایک خاص تاثیر اور شکل رہتی ہے، اسی شکل کے اندر اس کو اس گناہ کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. بہت خوش قسمت بچیاں ہیں وہ جو اپنی ماں کو اعزاز کے ساتھ اکرام کے ساتھ پکارتی ہے، ان کا غصہ خود پی جاتی ہے. حالانکہ ابھی نوجوانی کے عالم میں یہ بچی ہے، لڑکی ہے، لیکن میری ماں ہے، اگر اس نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں، ایک اس کی ڈانٹ کیا میں نہیں کھا سکتی. وہ اگر مجھ کو کسی اچھے کام کے لیے جو ہے زور سے کہہ دیتی ہے تو کیا میں صبر کے ساتھ نہیں سن سکتی. کتنی اچھی سوچ ہے اس بیٹی کی جس نے واقعی اپنی ماں کا ایک درجے کا حق ادا کر دیا. اور بہت بدقسمت ہے وہ عورت، وہ لڑکی کہ جو اپنی ماں کو گالیاں دیتی ہے، اس طرح کے اہانت بھرے ذلت بھرے کلمات سے اپنی ماں کو پکارتی ہے، اپنے باپ کے سامنے ہو جاتی ہے، جبکہ وہ ماں بڑی نرمی سے اس کو کسی کام کے اوپر لگانے کا کہتی ہے. میری ماں بہنوں، یہ نہ کرنے کے کام ہے. ایک مسلمان اسلام کی طرف منسوب نیک شریف خاتون کا کام تو یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی عزت بجا لائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور جتنا اپنے سے ہو سکے جھکا رہے. وہ بیٹی انشاءاللہ دنیا کی بھی کامیاب بیٹی ہے اور آخرت کی بھی کامیاب بیٹی ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ایسی اولاد پر پڑتی ہے جو اپنی ماں کا اور باپ کا عزت و اکرام والا حسن سلوک والا حق ادا کرتی ہیں. اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہی بیٹی شادی کر کے کسی جگہ جائے گی، اس کی اولاد ہوگی، بڑی ہوگی اور یہ اپنی عمر کے بڑھاپے کے حصے میں پہنچ چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان اولاد کو اس بوڑھی ماں کی خدمت کے لیے ایسے ہی تیار کریں گے جیسے اس نے اپنی نوجوانی میں اپنی بوڑھی ماں کی خدمت اور اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا. دنیا کا دستور ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. بڑھاپے میں بہت سے لوگ اپنی اولاد سے جو بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، الگ الگ وجہیں ہو سکتی ہیں. بعض مرتبہ اللہ آزمائش بھی کرتا ہے، جبکہ والدین تو نیک ہوتے ہیں لیکن اولاد کے ذریعے سے ماں باپ کی آزمائش ہوتی ہے. اور بعض موقعوں کے اوپر اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا برا سلوک اس شکل میں سامنے آتا ہے کہ ہماری اولاد ہی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتی ہے. اور بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند کرنے کے ہوتے ہیں تو اولاد سے اس طرح کی چیزیں کروا کر ماں باپ اس پر صبر کرتے ہیں اور ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. بعض مرتبہ ماں باپ نے صحیح تربیت نہیں کی تھی، اس لیے یہ بچے آج اس طرح بد تہذیبی اور بدتمیزی اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال جو بھی وجہ ہو، بچہ جس بنیاد پر بھی کر رہا ہو، اسے ہرگز حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرے. ماں باپ کی بری تربیت تھی تو بھی آج بچہ مکلف ہو گیا ہے اور اس کو اپنی اولاد ہونے کا حق بجا لانا ہے. نہیں بجا لائے گا تو اللہ کے یہاں وہ یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتا کہ اللہ میرے ماں باپ نے میری تربیت نہیں کی تھی اس لیے میں تو اتنا پھوہڑ اور بد تہذیب رہ گیا. نہیں، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. اس لیے ہم لوگوں کو اپنے ماں باپ کے تعلق سے بہت زیادہ چوکنا رہنا چاہیے. میری ماں بہنوں، مسلمان گھرانے میں تو ماں باپ سب سے بڑے عزت کے مقام پر ہونے چاہیے. غیر مسلموں میں جب یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے ماتا پتا کو بہت بڑا مقام دیتے ہیں تو یہ تو مذہبی اور اسلامی تعلیم ہے. ارے اسلام تو اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ مشرک بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی تمہیں حسن سلوک کا حکم ہے، ان کے ساتھ بھی تم برا سلوک تو ہرگز کر نہیں سکتے. قرآن کریم نے ایک جگہ یہ بات ذکر کی ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. ساتھ میں یہ بھی کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر ماں باپ تم کو کفر کا، شرک کا، برائی کا حکم کرے تو تم کو دو کام کرنے ہیں. ایک کام تو یہ کہ ان کے کفر و شرک کا حکم نہیں ماننا ہے، کیونکہ ماں باپ سے بڑا اللہ ہے. جب اللہ کفر و شرک کو پسند نہیں کرتا تو ماں باپ کے حکم سے بھی کفر و شرک جائز نہیں ہے. ہاں، مگر دوسرا کام ساتھ میں یہ بھی کرنا ہے کہ میری ماں نے میرے اسلام لانے کو یا میرے اسلام پر عمل کرنے کو پسند نہیں کیا تو میں اس کے ساتھ برا سلوک کروں. ایسا اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا. آپ ماں باپ کا شرک والا حکم نہیں مانتے
وہ بھی شریعت کا حکم ہے، اور شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک رکھیے، چاہے وہ کفر کا حکم کریں لیکن ان کے ساتھ آپ کے سلوک میں بگاڑ نہیں آنا چاہیے۔ وہ ماں کی حیثیت سے آج بھی ویسے ہی قائم ہے جیسے کل تک قائم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہن ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتی ہیں کہ میری ماں مشرکہ تھی اور ان کو اس وقت تک اسلام نصیب نہیں ہوا تھا، تو وہ ایک مرتبہ میرے پاس آئی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ حضرت اسماء فرما رہی ہے، مشکات شریف میں روایت موجود ہے، حضرت اسماء فرماتی ہے کہ میری ماں مشرکہ تھی، میرے پاس ایک مرتبہ آئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں میرے پاس آئی ہوئی ہے، وہ مشرکہ ہے، اسلام نہیں لائی ہے اور میرے اسلام کو بھی وہ ناپسند کرتی ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ یہ حضرت اسماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ سلیہا، جی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھیے یہ ماں اپنی جگہ مشرکہ ہے اور ساتھ ساتھ میں روایت میں اتنا ٹکڑا بھی بڑھا ہوا ہے کہ حضرت اسماء جو مسلمان ہوئی تھی ان کی ماں کو یہ پسند نہیں تھا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش بھی کی کہ میری ماں اس کو پسند نہیں کر رہی ہے، کیا میں اس کے ساتھ تب بھی حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا جی تب بھی حسن سلوک کرو۔ ارے وہ غلط حکم کر رہی ہے، مشرکہ ہے تو اپنی جگہ برا ہے، لیکن وہ تمہاری ماں ہونے سے تو مٹ نہیں گئی، ماں ہونے کے ناطے تم کو اس سے پہلے جو حکم تھا وہ آج بھی وہی حکم تم کو اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا دیا گیا ہے۔ میری ماں بہنوں، یہ اسلامی تعلیمات ہیں، ہماری ماں اور ہمارے باپ کے ساتھ حسن سلوک کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرماوے گا۔ آج جنت کے لیے لوگ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، اپنے دن بھر نماز میں مشغول رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مختلف قسم کی عبادتیں انجام دیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، یہ سب واقعی جنت میں جانے کے راستے ہیں، لیکن ایک بہت اچھا اور شارٹ کٹ راستہ یہ بھی ہے کہ اولاد اپنی ماں کی خدمت کر کے، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر کے اللہ تعالیٰ کی جنت کو پالے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور جنت میں ایک جگہ سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے درمیان میں ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، اس کی روایت کرنے والی حضرت عائشہ ہے کہ میں جنت میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ جنت میں ایک جگہ سے قرآن کریم کے پڑھنے کی قرات کی آواز آ رہی ہے، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون پڑھ رہا ہے، کس کی آواز ہے یہ؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ نعمان ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے، یہ نعمان ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ اور پھر آپ نے 2 مرتبہ غالباً یہ جملہ فرمایا، حسن سلوک کا اسی طرح انجام ہوتا ہے، حسن سلوک کا اسی طرح بدلہ دیا جاتا ہے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت نعمان ابن حارثہ اپنی ماں کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والے تھے۔ میری ماں بہنوں، اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی یہ بات ارشاد فرما دی کہ حضرت نعمان اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کی بنا پر جنت میں قرآن کریم پڑھنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر مسلمان اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے جنت کا بدلہ لکھا جاوے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اس پہلو کو اپنائیں۔ اسلام نے بڑی تاکید کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میری ماں بہنوں، شیطان کبھی آپ کو سیدھا یہ کہنے نہیں آئے گا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرو، ان کی نافرمانی کے اوپر سیدھا نہیں ابھارے گا۔ شیطان کے داؤ پیچ رہتے ہیں، وہ کوئی دوسری چیز ایسی اچھی شکل میں پیش کرتا ہے کہ جس کی طرف لوگ مڑتے ہیں اور اصل حقیقت کے جو حقوق ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ آج اس دنیا کے اندر بھی جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، آج شیطان نے ایک اور ہتھ کنڈا نکالا ہے۔
جس کی طرف لوگوں کو موڑ کر اپنے اصل ماں باپ کے ساتھ ان کا رشتہ کاٹا جا رہا ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہوگا، میں نے ایک مرتبہ اخبار میں بھی یہ مضمون پڑھا، کبھی کبھی غیر مسلم لوگ بھی، رائٹر بھی اتنے اچھے جو ہے مضامین لکھا کرتے ہیں کہ وہ سماج کا آئینہ دار ہوتا ہے اور بہت اچھی بہترین شکل کے اندر وہ چیزیں پیش کرتے ہیں۔ وہ غالباً غیر مسلم ہی کا مضمون تھا، اس نے اپنے اخبار کے مضمون میں یہ عنوان قائم کیا تھا ڈیجیٹل ریلیشن، یعنی اپنی بنائی ہوئی نئی ٹیکنالوجی کی رشتہ داری۔ اور اس نے پھر اندر لکھا تھا کہ آج کی دنیا میں بہت سے اولاد اپنے اصل ماں باپ کے بجائے دوسرے پیرنٹس، منہ بولے پیرنٹس بناتی ہے، اپنے ماں باپ بناتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آج تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے اور مختلف ایپسوں کا زمانہ ہے، تو اس میں لوگ ریلیشن قائم کرتے ہیں۔ تو بعض چھوٹے چھوٹے یا بڑے نوجوان اپنے اصل ماں باپ کے ساتھ تو ماں باپ پنے کا رشتہ ہے ہی، لیکن کسی اور کو بھی کہتے ہیں کہ میں آپ کو اپنے پیرنٹس مانتا ہوں، آپ کو اپنی ماں مانتا ہوں اور آپ کو اپنے باپ مانتا ہوں۔ اس طرح سے منہ بولے پیرنٹس کا آج زمانہ ہے۔ یاد رکھیے، منہ بولے پیرنٹس آپ کے کوئی ماں باپ نہیں بن جاتے، مگر یہ شیطان نے ماں باپ کی فرما برداری سے ہٹا کر کہاں پہنچایا، اس کا ایک نمونہ دیکھیے۔ اب یہی اولاد ہے، اس نے غالباً مضمون میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہی اولاد ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے حقوق تو ادا نہیں کرتی۔ ہاں، یہ منہ بولے پیرنٹس جب آتے ہیں، بیمار ہوتا ہے بستر پر سے تو بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے ان منہ بولے اپنے خود کے بنائے ہوئے ماں باپ کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہے جس کے اصل حقدار اپنے ماں باپ تھے۔ تو شیطان نے سیدھا تو ہم کو حکم نہیں دیا کہ تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرو، ان کے ساتھ برا سلوک کرو، اس کے بدلے میں ایک ایسی چیز رکھ دی جس کو انسان اچھا سمجھتا ہے کہ ان کو تو میں نے پیرنٹس بنایا ہے، میں نے اپنے ماں باپ بنایا ہے، تو ان کا زیادہ اکرام، اور اللہ نے ماں باپ کے ساتھ کا جو رشتہ قائم کیا، جنہیں ہم ہمارے حقیقی ماں باپ بنائے، ان کے ساتھ اس کی وجہ سے وہ رشتے میں تنگی کرتا ہے۔ بلکہ ایسا بھی موقع آتا ہے کہ کبھی یہ منہ بولے پیرنٹس ایک طرف سے آ رہے ہیں اور دوسری طرف سے اپنے حقیقی ماں باپ آ رہے ہیں، تو یہ بیٹا اپنے حقیقی ماں باپ کو خاطر میں نہیں لاتا، یہ بیٹی جس نے اپنے منہ بولے پیرنٹس بنائے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی طرف التفات بھی نہیں کرتی اور ان منہ بولے پیرنٹس کا اکرام کرتی ہے، ان کا ویلکم کرتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، اور ہمارے اپنے ماں باپ کو پوچھتی تک نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ منظر دیکھ کر غصہ نہیں آتا ہوگا کہ میں نے جو رشتہ قائم کیا اسے تو یہ آدمی ڈسٹ بن میں ڈال رہا ہے، اور خود کا قائم کیا ہوا رشتہ جسے وہ خود اپنے ماں باپ قرار دے رہا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے۔ دیکھیے، کسی کے ساتھ حسن سلوک منع نہیں ہے، مگر ہمارے ماں باپ کا حق مار کے ہم کسی کو ماں باپ کا حق دیں، اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ سچ مچ حق تو ماں باپ کو جو اصل ماں باپ ہیں انہیں دینا چاہیے تھا۔ آج ہمارے اس ڈیجیٹل دور کے اندر، انٹرنیٹ کے اس دور کے اندر شیطان نے یہ بھی بہت چلایا ہے، صرف ماں باپ کی حد تک کیا، منہ بولی بہن بھی بنائی جاتی ہے۔ ایک لڑکا کسی اجنبی یا عورت کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے اور لوگوں میں یہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ تو میری منہ بولی بہن ہے۔ یاد رکھیے، نامحرم عورت کو آپ منہ بولی بہن کہیں گے تو وہ محرم نہیں ہو جانے والی ہے۔ اللہ کے یہاں آج منہ بولی بہن بنانے کے باوجود بھی اس کے ساتھ اکیلے میں تمہارا اٹھنا، بیٹھنا، ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا اور آگے جو بھی چیزیں ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں منع ہے، اور شیطان اس راستے سے زنا کو عام کر رہا ہے۔ وہ ایک بہت اچھا لبادہ اڑاتا ہے اور لوگوں کے کانوں کو اور لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک اچھا عنوان قائم کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ غلط رشتہ تھوڑا قائم کر رہا ہوں، یہ تو میری منہ بولی بہن ہے، اور وہ بہن بھی کسی کو اپنا منہ بولا بھائی بناتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ دونوں نامحرم ہیں، اور چاہے اتنا اچھا عنوان دے لیکن ان دونوں کا ملنا، ان دونوں کا بے وجہ بات چیت کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہ کا کام ہے۔ آج سائنس بہت سی چیزوں کو جو پلیدی اور ناپاکی تھی بہت اچھے کور کے اندر ہمارے سامنے لے کر آئی اور ہم نے قبول کر لیا اور اسلام کے احکام کو پیچھے ڈال دیا۔ آج بہت سے نوجوانوں کو کہا جاتا ہے کہ اسلام میں منہ بولی بہن اور منہ بولے بھائی کا کوئی مقام نہیں ہے، یہ تمہاری اجنبیہ اور نامحرم ہی عورت ہے، تو ان کو تعجب ہوتا ہے اور بعض لوگ جملے بھی کسنے شروع کر دیتے ہیں۔
अलियाज़ु बिल्लाह ये क्या तंगी बना रखी है। अरे इस तंगी ही में मज़ा है, वरना अगर आप आगे बढ़ोगे तो ये रिश्ता किसी और चीज़ में पलटेगा और अल्लाह की ऐसी नाराज़गी लाएगा कि फिर किसी जगह आपको सुकून नहीं मिलेगा। दिल का हर गोशा और हर जर्रा बेसुकूनी से भर जाएगा और सिवाय खुदकुशी करने के इस आदमी के पास कोई इलाज नहीं होगा। आज जो लोग जिनाखोरी में और बुराइयों में, जिनाकारी में मुब्तला होते हैं, उनको एक बहुत बड़ी सज़ा ये दी जाती है कि उनका सारा सुकून दिल से अल्लाह ताला ख़त्म कर देते हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं जिनाकारी का एक बुरा असर ये है कि जिस तरह एटम बम फूटता है, उसके मुतालिक मशहूर है एटम बम के मुतालिक कि वो जहाँ फूटता है वहाँ इतने किलोमीटर के एरिए का ऑक्सीजन फ़ौरन चूस लेता है, ख़त्म हो जाता है। तो आसपास के जितने भी लोग हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता तो टप 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 सब मर जाते हैं। बस यही हाल होता है जिनाकारी का। जिसने जिनाकारी की तो उसके दिल का सुकून भी ऐसे ही ख़त्म हो जाता है जैसे एटम बम ऑक्सीजन ख़त्म कर देता है। ये नादान शुरू में नहीं जानते और इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ मुंह बोले भाई और बहन का इस तरह रिश्ता कायम करके अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगा देते हैं। और फिर आखिर जब सुकून नहीं मिलता, पंखा और एसी चलाने के बावजूद भी ठंडक नहीं होती, सारे सहूलियात के असबाब के बावजूद भी दिल बेकरार रहता है, तो सिवाय खुदकुशी के उनको और कोई चारा नज़र नहीं आता। और ख़ुदकुशी करके भी क्या ये लोग सुकून पा लेते हैं? नहीं, अब के बाद तो और ज़्यादा ख़तरनाक मराहिल आने हैं। याद रखिए हमारी जान भी हमारी नहीं है। अगर कोई खुदकुशी करता है, रिवायतों में आता है कि मौत के बाद उसने जिस रास्ते से खुदकुशी की थी उसी तरीके से मारा जाता रहेगा और जिंदा किया जाएगा। मसलन किसी ने जल के खुदकुशी कर ली तो आइंदा पूरा बरज़ख का जो आलम है उसको फिर जलाकर मार डाला जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर जलाकर मारा जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा। जब तक बरज़ख का ये आलम पूरा नहीं होता, महशर में खड़े होने के दिन नहीं आते, उस वक्त तक यही सज़ा उसको दी जाती रहेगी। तो मरने के बाद भी ये खुदकुशी करने वालों को चैन नहीं मिलता। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। ये खुदकुशी का आलम आया ही इसलिए कि हमने पहले ही कदम पर बहुत बड़ी गलती की थी, मुंह बोली बहन बनाकर यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। मेरी माँ बहनों, हरगिज़ इन साइंसदानों और जदीद टेक्नोलॉजी और मॉडर्न पने की तरफ मत जाओ। आप अल्लाह के अहकाम की पाबंद रहो। अल्लाह के अहकाम में जो मज़ा है, जो सुकून है, जो करार और इत्मीनान है, वो आपको किसी जगह नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला उन नौजवान बच्चों और बच्चियों की भी हिफाजत फरमाए जिन्होंने अपने आप को पूरा सोशल मीडिया के हवाले कर दिया है। जो अखबार में देखते हैं, इसी तरह जो मोबाइल वगैरह में, व्हाट्सएप पर और मुख्तलिफ जगहों पर देखते हैं, बस उसी को वो इस्लाम समझकर अपनाते हैं। हालांकि इस्लामी तालीमात तो बहुत साफ शफ़ाफ है, वो ऐसी बेहयाई और बेशर्मी की तालीमात हरगिज़ नहीं दे सकती। बहरहाल मेरे कहने का खुलासा यह है कि माँ बाप की फरमाबरदारी, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक को ख़त्म करने के लिए शैतान ने एक नया चीला हमारे दरमियान में डाला है, मुंह बोले माँ बाप का। इसका शरीयत में कोई हिस्सा नहीं है। ये मुंह बनाए माँ बाप, हमारे माँ बाप हरगिज़ नहीं हो जाने वाले हैं और उनकी वजह से अगर हम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक में कमी करेंगे या उनके हुकूक को मारेंगे, अल्लाह ताला के यहाँ इसका बड़ा जवाब देना पड़ेगा। और आप कल को ये उज़्र नहीं कर सकोगी कि मैंने तो अपने मुंह बोले पेरेंट्स की खिदमत के लिए अपने असल माँ बाप की खिदमत खोई थी। बल्कि अल्लाह ताला तो ये पूछेंगे कि ये मुंह बोले माँ बाप का मकाम इस्लाम में क्या था। इस्लामी तालीमात को हमें पहचानना चाहिए और शैतान के इन दावपेच को हमें इस्लामी तालीमात की रोशनी में हल करना चाहिए। असल में हमारे मुआशरे से पूछने का मिजाज भी ख़त्म हो गया। पहले ये होता था, हमारे यहाँ बूढ़ों में इसका बड़ा रिवाज था, मर्द हो या औरत वो अपने सारे मसाइल शरीयत से हल करवाते थे। आज हमारे सामने इस्लाम के नाम से जो भी मसला आता है, किसी को पूछने जाने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, उसी को इस्लाम समझकर चैनलों वाला इस्लाम हमारे दरमियान में आ गया है। याद रखिए, चैनलों पर जो आने वाला इस्लाम है उनमें मुमकिन है 2, 4, 5, 10 बातें अच्छी हों, लेकिन 1 या 2 बातें स्वीट पॉइजन की हैसियत से दाखिल कर दी जाती है जो आखिरकार हमको बेदीनी तक पहुंचाती है। इसलिए जब भी कोई मामला सामने आए अपनी शरीयत से पूछिए और पूछ कर उसको हल कीजिए। अल्लाह आपको कभी ज़ाय नहीं करेगा। और अल्लाह ताला ने जो हुकूक कायम किए हैं उनके अंजाम देने वाला घर अल्लाह ताला के यहाँ सुकून का मरकज़ करार पाता है।
سب لوگوں کے دل وہاں آ کر ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، خلاصہ یہی کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھو، ہرگز ان کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی مت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے نئے پرانے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ تو نے جو حقوق ہمارے سر اپنے حقوق ڈالے ہیں ان کی بھی انجام دہی کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ، اپنے مخلوق کے اور بندوں کے اور بندیوں کے جو حقوق ڈالے ہیں ان پر بھی پورا اترنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اور اس کے داؤ پیچ سے مسلمانوں کی بالخصوص حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، جو حیات ہیں ان کی عمروں میں تندرستی، صحت، برکت عطا فرما۔ اے اللہ، اور جو تجھ تک پہنچ چکے ہیں ان کے ایک ایک مرحلے کو آسان فرما، ہماری طرف سے ان کے دل کو ٹھنڈا فرما دے۔ ہم سے ان کی زندگیوں کے اندر جو کچھ بدسلوکی بدتمیزی ہو چکی ہے اللہ، ان کے دلوں کو ٹھنڈا فرما کر انہیں معاف کر دینے کی توفیق مرحمت فرما، اور آئندہ اس قسم کی غلطی اور چکوں سے خطاؤں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اس کے بجائے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اللہ، ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کی توفیق مرحمت فرما، ان کے جو حقوق تو نے ہمارے سر پر ڈالے ہیں اللہ، ان کی حق تلفیوں کے بجائے حق کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرما۔ تیرے دوسرے بندے بندیوں کے بھی جو حقوق ہم نے مارے ہیں، تیری مخلوق میں سے کسی کا بھی حق ہم نے مارا ہو یا الہ العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ، ہماری عمر کا ایک بڑا حصہ گزر چکا، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری عمر ابھی باقی کتنی ہے۔ اللہ، بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جنہیں بڑی جینے کی امیدیں تھی لیکن ان کی اجل کا وقت آ گیا اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ نوجوان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ، ہمیں جتنی گھڑیاں باقی ہیں اس میں آپ کو راضی کر لینے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ، ہماری زبان کو آپ کے ذکر پر جاری فرما دے۔ اے اللہ، کوئی وقت کوئی لمحہ ضائع کرنے سے ہماری پوری حفاظت فرما، اپنی رضوان و خوشنودی عطا فرما، ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، اپنی قبر کے لیے، محشر کے لیے، آخرت کے لیے ایک ایک مرحلے کے واسطے خوب اے اللہ تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ جو پچھلے دنوں گناہ ہو چکے ہیں ان سے تیرے حضور، تیرے بندوں کے حضور اور تیری جن مخلوق کے حقوق ہم نے طلب کیے ہیں ان کے ساتھ معافی تلافی کا معاملہ کرنے کی توفیق دے اللہ۔ ایسی حالت میں موت عطا فرما کہ ہمارے سر پر تیرا اور تیرے بندوں اور تیری مخلوق میں سے کسی کا کوئی حق واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اللہ، حسن خاتمہ نصیب فرما، برے خاتمے سے حفاظت فرما، عذاب قبر سے، فتنے قبر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، قبر کو ہمارے لیے جنت کے باغیچوں میں کا ایک باغ بنا، جہنم کے گھڑوں میں کا ایک گھڑا بننے سے حفاظت فرما۔ اللہ، تیرے رسول نے خبر دی ہے، قبر روزانہ پکارتی ہے، میں تو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تو تنہائی کا گھر ہوں، میں تو وحشت کا گھر ہوں، میں تو اندھیری کا گھر ہوں۔ یا الہ العالمین، ہماری قبر کو ہمارے لیے منور فرما دے اللہ، تاحد نگاہ اس کو وسیع فرما دے اللہ۔ محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی سنگینی سے حفاظت فرما، عرش عظیم کا سایہ عطا فرما، پسینے کی شرابوری اور حساب کے انتظار کے عذاب سے اور ہر قسم کے برے مناظر سے ہماری پوری حفاظت فرما، اس دن کے خوف سے ہماری حفاظت فرما کہ اللہ باقی تمام مراحل بھی ہمارے لیے آسان فرما، پل صراط پر سے گزرنا آسان فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے خلاصی عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بابرکت سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں سفارش کی اجازت مرحمت فرما، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرما، بائیں ہاتھ میں دیے جانے سے یا پیٹھ کے پیچھے دیے جانے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، برائیوں کے پلڑے کو ہلکا فرما دے، ہماری زبان کو تیری یاد سے تر و تازہ فرما دے، ہر وقت نماز کا
تیرے قرآن کی تلاوت کا اور تیری رضامندی کا خوب خوب خیال رکھنے کی توفیق مرحمت فرما. اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. پوری امت مسلمہ میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اللہ جو تجھ تک پہنچ چکے ہیں ان کی بار بار مغفرت فرما, کروٹ کروٹ انہیں چین نصیب فرما. جو تندرست ہے ان کو باصحت رکھ. اللہ اس بیماری کو اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما دے. اللہ عالم و جہاں سے اس بیماری کو ختم فرما دے, اور جو گھڑیاں آئندہ ہم کو ملے اطمینان و قرار کے ساتھ تیرے دین کی اللہ رعایت کے ساتھ, تیرے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ان کو گزارنے کی توفیق مرحمت فرما. زندگی کے مقصد کو پہچان کر ان میں آگے بڑھنے والا بنا دے. بے مقصد غفلت والی زندگی گزارنے سے ہماری پوری حفاظت فرما. اللہ جو دعائیں مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے عطا فرما. اللہ اس گھر میں بھی بے پناہ خیر اور برکت مقدر فرما. اللہ جو خواتین تیرے دین کی باتیں سننے کے لیے اپنا وقت فارغ کر کے آئی ہیں, اللہ ان کے آنے کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا, نجات کا ذریعہ بنا. اللہ ہمیں اپنی ضرورت سمجھ کر اس میں حصہ لینے کی توفیق مرحمت فرما. جس پودے کو پانی پلایا جاتا ہے وہ تر و تازہ رہتا ہے, اور جس کو اللہ رسول کی بات نہیں پہنچتی وہ دل مرجھا جاتا ہے. یا الہ العالمین ہم سب چیزوں کے تر و تازہ رکھنے کی فکر کرتے ہیں, تو ہمیں دینداری اور شریعت میں بھی تازگی پیدا کرنے کے لیے محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اللہ اس سلسلے میں جو تقریر کا سلسلہ ہے, جو بھی لوگ جس درجہ حصہ لے رہے ہیں ان سب کی کوششوں کو برابر فرما. ہم سب کے لیے اجر کا باعث بنا ہے اللہ, ثواب کا ذریعہ بنا, اور اس سلسلے میں خلوص للہیت اور استقامت عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.